عمر ایوب صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو بتایا گیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہ یہ 22 تاریخ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ صارفین کے لیے قیمت بڑھی ہے، بجلی کی دوبارہ 3 روپے کچھ پیسے فی یونٹ، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درخواست ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اگر میرا کام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ آج ذرا بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ پر۔ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، تھوڑی سی آپ کو آج انفارمیشن بھی دیں گے، کچھ اندر کی خبریں بھی دیں گے۔ عمر ایوب صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو بتایا گیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہ یہ 22 تاریخ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، 22 جون کو، اور اس کے اوپر مختلف بیان آ رہے تھے کہ خان صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا تاکہ آپ جو اپوزیشن کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ آرام سے پلے کر سکیں، اور یہ جو ذمہ داری ہے، جو پارٹی کے اندر کی ذمہ داری ہے، یہاں پر کسی اور کو لگانا چاہ رہے تھے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ ذرا اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیادت کے اندر کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اب ایک بیانیہ اس طریقے کا سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو قیادت ہے موجودہ پی ٹی آئی کی، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اس طریقے سے کام نہیں کر رہی جیسے ان کو کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں مجھے بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال بھی آج چھوڑ کے جاؤں گا۔ کیا پی ٹی آئی کی جو پرانی قیادت تھی، جو لوگ چلے گئے تھے، پرانی قیادت سے مراد ہے جب یہ ان کے اوپر ایک بیڈ ٹائم آیا پی ٹی آئی کے اوپر، تو کافی لوگ تھے جو کہ سائیڈ لائن ہو گئے، جن کے اندر عمران اسماعیل صاحب تھے، جن کے اندر فواد چودھری صاحب بھی تھے اور علی زیدی صاحب تھے، اس طریقے کے کافی اور نام بھی ہیں۔ تو کیا یہ والی جو قیادت تھی، اسد عمر صاحب، یہ لوگ کیا واپس آنے والے ہیں؟ اور اگر یہ واپس آئیں گے تو ان کو پی ٹی آئی میں ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کس طریقے کی ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی؟ تو اگر ان کی واپسی ہوتی ہے تو اس سے جو ابھی موجودہ قیادت ہے اس پر کیا افیکٹ پڑے گا؟ کیا یہ لوگ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے، یا اب اس طریقے کے ٹویٹس سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہا جا رہا ہے جیسے فواد چودھری صاحب کی اور شبلی فراز صاحب کی بھی ایک ٹویٹر وار چل رہی ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ بھگوڑے تھے، ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، وہ بہتر ہیں، یا جنہوں نے جیل کاٹی وہ بہتر ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک سمرائز کر کے بیسکلی بتا رہا ہوں۔ تو اب ان کے اندر بیچ میں جو چپکلش چل رہی ہے، اس کے بعد قیادت میں یا سیٹوں پر ساتھ بیٹھنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ مخالف بیان دیں گے، کوئی بھی مخالف بیانیہ بنائیں گے، پھر آپ کو جب اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو تھوڑا سا دونوں سائڈز کو یا تو نرم ہونا پڑتا ہے یا پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا عنصر ہونا چاہیے، اتنی آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ساتھ بٹھا لیں۔ تو یہ چیز آگے چل کے کیا موڑ لے گی، کس طرف جائے گی، کامنٹ میں مجھے آپ لوگوں کی بھی رائے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت اس کے اوپر کوئی آگے موو آن کرنا پاسبل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی نام ابھی سامنے آیا ہے، ان کو بھی ایک اہم ذمہ داری دی جانے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اسی طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں شاید فواد چودھری صاحب بھی ہوں جن کو ری ایکٹیو کیا جائے، دوبارہ سے ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے پی ٹی آئی میں۔ اب اس پہ کیا قیادت کا رد عمل آتا ہے، موجودہ قیادت کا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک اس طریقے کے جو بیانیے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ اتنی سٹیبل ابھی نظر نہیں آتی، کیونکہ خان صاحب کے جو باہر آنے کی امید تھی وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ فی الوقت آئیں گے، اگر تھوڑے ٹائم بعد ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی جو ان کے عدت کیس کے اوپر جو کورٹ کا بیسکلی ورڈکٹ آیا، اس کے بعد جو لوگوں نے احتجاج کیا، وہ احتجاج بھی اس طریقے سے نہیں ہو پایا جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جو بھی تھوڑا بہت لوگوں کا احتجاج ہوا اس کے اندر یہ چیز بھی بیانیہ سامنے آیا کہ ابھی کی جو قیادت ہے ان سے کچھ مطلب زیادہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ تو وہ قیادت کے اندر سے بھی بیانیہ سامنے آیا کہ اچھا جی اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا تو جو کر سکتے ہیں وہ آ کے کر لیں۔ تو یہ اب جو ایک کلیش کی صورتحال آتی ہے وہ ذرا کچھ مناسب نہیں رہتی، اور عمر ایوب صاحب کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے استعفے آنا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر، لیکن آپ گیس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اندر اندر جو باتیں چل رہی ہیں وہ کچھ اس طریقے کی صورتحال ہے کہ ٹوٹ پھوٹ سٹارٹ ہوئی بھی ہے۔ خیر وہ تو کافی پہلے سے سٹارٹ ہوئی بھی ہے، لیکن اب وہ جو دکھانے کی حد تک بھی چیزیں تھیں وہ بھی اب نہیں رہ پا رہی۔
تو خان صاحب کی کس فیصلے میں کتنی رائے شامل ہوتی ہے اور قیادت اب اس کو کس طریقے سے لے کے چلتی ہے، یہ تھوڑا سا ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا۔ میرا خیال میں ہفتے دو ہفتے میں پی ٹی آئی کی بہت ساری چیزیں آپ کو واضح طور پہ نظر آنا شروع ہوں گی کہ ان کے اندر کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ذرا اور ابھر کے سامنے آئیں گے، جیسے کہ ابھی سامنے آ بھی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ذرا بات کر لیتا ہوں بجلی پر۔ تو بجلی صارفین کے لیے قیمت بڑھی ہے، بجلی کی دوبارہ 3 روپے کچھ پیسے فی یونٹ نیپرا کی طرف سے۔ بات وہی آتی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ محفوظ جب ہوتا ہے تو پھر وہ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے کہ محفوظ کر لیا ہے، مطلب آپ کو پیسے مزید دینے ہی دینے ہیں۔ تو یہ ایک بری خبر ہی ہے بجلی کے جو لوگ ہیں، جو استعمال، ہر بندہ ہی بجلی استعمال کرتا ہے یار، آج کل گرمی ہے ویسی، تو بھائی ہو جائیں تیار، آپ کی جیبوں پہ تھوڑا سا اور بوجھ پڑنے والا ہے، مزید تو بہت زیادہ تو بڑھ گیا ہے، 3 روپے کے بعد کچھ اور بڑھ جائے گا۔ پیٹرول کے بارے میں اگر میں بات کروں، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، یہ بھی ایک قیاس آرائی چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پیٹرول کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، مطلب جو ہر 15 دن بعد ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی اب ذرا سٹاپ ہوتی جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو ڈو مور کا جب مطالبہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ڈو مور عوام کو ہی کرنا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں کرنا ہوتا، وہ عوام کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈو مور ہوتا ہے اور آگے کہاں تک بات چلتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اپنے ولاگ میں ایڈ کروں گا۔ کراچی کے اندر کل ایک نوجوان کا میں نے خود جنازہ پڑھا ہے، اور ان کا نام تھا نعمان، وہ بیسیکلی میرے نیبر بھی تھے۔ وہ بھی ایک رابری کے اندر ہی ان کو شہید کیا گیا، ظاہر ہے گولی ماری گئی۔ اس طریقے کی جو وارداتیں ہوتی ہیں بہت ہی دل خراش ہوتی ہیں۔ ایک جوان بیٹے کا جنازہ اس کا باپ پڑھ رہا ہے، یہ ایک ایسا صدمہ ہے جس کو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو میں پھر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے بلاگ کے تھرو سندھ گورنمنٹ سے، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے، کوئی بھی یہ بلاگ دیکھے، خدا را ہاتھ جوڑ کر ہم بول رہے ہیں، خدا را آپ اس شہر کے اوپر رحم کریں۔ یہاں کی جو پولیس ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جو فورسز ہیں، وہ ایکٹیو ہوں، اور یہ جتنے شر پسند ایلیمنٹ ہیں، موبائل سنیچرز ہو گئے، پیسے چھیننے والے ہو گئے، ڈکیت ہو گئے، ان ایلیمنٹس کو کنٹرول کریں۔ کراچی آپ کی معاشی شہرک بھی ہے اور کما کر بھی دیتا ہے، آپ اگر اس شہر کے حالات بہتر کریں گے تو آپ کا ریونیو بھی بہتر ہی ہوگا، کیونکہ مزید بزنس چلے گا، کیونکہ جب لوگ بے خوف ہو کے کام کریں گے تو وہ کام بھی زیادہ کریں گے، کام زیادہ بڑھے گا۔ تو اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے لیے، حکومت کے لیے بھی اس چیز میں بہتری ہے اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کریں گے تو ان خبروں کے ساتھ آج کا بلاگ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو بلاگ پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم پہ مل سکیں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کرتے رہا کیجیے آپ۔ میں ولاگز میں کچھ نئی چیزیں بھی ڈالنے والا ہوں، کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ کی طرف بھی جانے کا ارادہ ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، تو آپ نے لائک کر دینا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔